بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں درود پاک کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر کہ اگر پہاڑ جتنی مشکل بھی ہوگی تو انشاءاللہ آسان ہوگی۔ یعنی اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس چکے ہیں تو اس مصیبت سے آپ کو انشاءاللہ نجات ملے گی۔ اس کے علاوہ قرض جیسی دلدل میں جو لوگ ڈوب چکے ہیں، قرض جیسی بیماری میں جو لوگ مبتلا ہیں، وہ لوگ اس بیماری سے نکلنے کے لیے، اس دلدل سے نکلنے کے لیے بھی اس عمل کو، اس وظیفہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کا عمل، آج کا وظیفہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منقول ہے، جو کہ دو جہانوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں دکھلا بھی دیے ہیں۔ تو اگر آپ کا یقین پکا ہوگا، کیونکہ جس بندے کا ایمان پکا ہوگا اس بندے کو ہر طرح کی کامیابی ملے گی، چاہے وہ دنیاوی ہو یا پھر آخرت کی کامیابی ہو۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفہ کو کرنا ہے تو نہایت عاجزی، انکساری سے کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اپنے مسائل کو حل ہوتا ہوا اور اپنے مقاصد کو پورا ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو آج کا وظیفہ درود پاک پر منحصر ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتی ہوں، جسے سننے کے بعد آپ کا ایمان مزید بڑھ جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ کا دل بھی چاہے گا کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ دو دوست تھے، اچھے دوست تھے۔ دونوں دوستوں میں سے ایک بندے کا بزنس ڈوب گیا، یعنی اسے بزنس میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو اس نے اپنے دوسرے دوست سے کچھ پیسے ادھار لیے تاکہ وہ کاروبار چلا سکے۔ جب اس نے اپنے دوسرے دوست سے پیسے لیے اور کاروبار شروع کیا تو اسے اس کاروبار میں بھی نقصان ہوا، یعنی دوبارہ نقصان ہوا۔ اور ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ میں اس وعدے پہ تمہیں پیسے لوٹا دوں گا، وہ وعدہ جب آ گیا تو اس شخص نے کہا کہ میں اگلی دفعہ پیسے دے دوں گا۔ جب اگلی دفعہ بھی ٹائم آ گیا پیسے لوٹانے کا تو اس کے پاس تب بھی رقم موجود نہ تھی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میں تمہیں فلاں فلاں ٹائم پہ پیسے دے دوں گا، میرے پاس ابھی موجود نہیں۔ بات اتنی لمبی ہوگی کہ وہ دوست اپنا مسئلہ لے کر قاضی کے پاس چلا گیا۔ جب وہ قاضی کے پاس اپنا مسئلہ لے کر چلا گیا تو قاضی نے پہلے دوست کو کہا کہ تم نے اس سے جو قرض لیا تھا وہ تم نے نہ پہلے وعدے پہ ادا کیا، نہ دوسرے وعدے پہ ادا کیا، اور نہ تیسرے وعدے پہ ادا کیا۔ چونکہ اب بات ہمارے پاس آ چکی ہے تو میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، یہ حکم دیتا ہوں، یہ تاکید کرتا ہوں کہ 30 دن کے اندر اندر اس بندے کا تم نے قرض چکا دینا ہے۔ جہاں سے مرضی پیسوں کا بندوبست کرو، بس آپ نے اس بندے کو پیسے ادا کرنے، اپنا قرض ادا کرنا ہے۔ وہ شخص یہ بات مان کر واپس چلا آیا کہ میں 30 دن کے اندر اندر پیسے ادا کر دوں گا۔ جب گھر آیا تو سوچ میں پڑ گیا، اور اس نے ایک بات یہ بھی سنی ہوئی تھی کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی غیبی مدد بھی فرما دیتا ہے۔ اس بندے نے جب سوچا کہ میرے پاس نہ ہی کوئی چیز ہے جس سے میں بیچ سکوں، اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ ہے جس سے میں پیسے کما سکوں اور اپنا قرض ادا کر سکوں، تو اس بندے نے کیا کیا کہ یقین کامل کے ساتھ اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ دن کو بھی درود پڑھتا، رات کو بھی درود پڑھتا، اور درود پاک اس نے اتنی کثرت اور یقین کے ساتھ پڑھا کہ 25 سے 26 دن گزر گئے۔ وہ رات کو جب سوتا، اٹھتا، چلتے پھرتے، جب بھی وہ کوئی کام کرتا، فارغ بیٹھتا، بس درود پاک کی کثرت کرنی تھی اسے۔ اپنی زبان پر درود پاک کا اس نے ورد جاری رکھا۔ جب 26 دن گزر گئے تو وہ پریشان ہوتا رہا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے اور کہاں سے قرض ادا کروں گا۔
26 دن تو گزر چکے ہیں۔ جب وہ یہ بات سوچتے سوچتے اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا تو اس کے کان میں ایک آواز آئی، اور یہ آواز تھی کہ تم علی بن وزیر کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہنا کہ میرا قرض ادا کرے۔ جب وہ بندہ سو کر اٹھا تو سوچنے لگا کہ میرے کان میں یہ آواز پڑ تو گئی ہے، لیکن علی بن وزیر کو جا کے کیا کہوں گا کہ میرا قرض ادا کرو، اور وہ کر دے گا۔ وہ بندہ یہ بات سوچتے ہوئے پھر اس نے سارا دن بھی گزار دیا، رات بھی گزار دی، اور جب درود پاک پڑھتا پڑھتا سو گیا، یعنی 27واں دن آ گیا، تو 27ویں دن کو بھی اس نے بہت زیادہ درود پاک پڑھا اور پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ دوبارہ اس کے کان میں یوں ہی آواز آئی کہ تم علی بن وزیر کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہنا کہ میرا قرض ادا کرے۔ جب 27ویں دن اور 28ویں رات تھی، دوبارہ اس کے کان میں یہ آواز آئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر درود پاک پڑھتا ہوا بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ علی بن وزیر کے پاس جا کر اگر میں یہ بات کہوں گا تو اس نے مجھے کہنا ہے کہ تمہارا قرض ادا کروں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تمہارے کان میں یہ آواز پڑی ہے۔ وہ پھر یہ بات سوچتے ہوئے سو گیا، یعنی جو بھی اس کے کان میں آواز پڑتی اس بات کو سوچتے ہوئے وہ سو گیا کہ میں آگے سے کیا کہوں گا۔ 28واں دن اور 29ویں رات تھی، تو پھر وہ پھر درود پاک پڑھتا ہوا سو گیا، اور اس کے خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسے زیارت نصیب ہوئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اسے کہہ رہے تھے کہ تم علی بن وزیر کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہنا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ میرے پہ 3000 درہم قرض ہے، تو میرا قرض ادا کر دے۔ جب وہ بندہ اٹھا تو اس کے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ پیغام دے رہے ہیں۔ ایک طرف تو بڑا خوش تھا کہ میرے خواب میں آ کر مجھے اتنا بڑا شرف حاصل ہوا، اور دوسری طرف یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں علی بن وزیر کے پاس جاؤں گا تو اس نے مجھے کہنا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تمہارے خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے 29واں دن آ گیا، اور 30ویں دن اسے قید بھی ہو جانی تھی۔ قاضی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر 30 دن کے اندر اندر تو نے اسے قرض ادا نہ کیا تو تجھے قید ہو جائے گی۔ 29واں دن آ گیا اور وہ بندہ سوچتا ہوا جب سو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اس کی خواب میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے شخص، تو علی بن وزیر کے پاس جا اور اسے جا کر کہنا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، میرے پہ 3000 درہم قرض ہے جسے تو نے ادا کرنا ہے۔ پھر وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں علی بن وزیر کے پاس جا کر آپ کا پیغام دیتا ہوں تو علی بن وزیر نے کہنا ہے کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے یہ پیغام دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے شخص، تو نے جا کر علی بن وزیر کو میرا پیغام دینا ہے، اور اگر وہ دلیل مانگے تو اسے کہنا ہے کہ تو ہر نماز فجر کے بعد، یعنی ہر روز نماز فجر ادا کرنے کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور یہ بات صرف تو اور اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ جب وہ شخص صبح اٹھا بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے پرسکون ماحول کے ساتھ وہ اٹھا، اس نے کپڑے پہنے اور وہ علی بن وزیر کے پاس چلا گیا۔ علی بن وزیر کو جا کر کہنے لگا کہ میرے پہ 3000 درہم قرض ہے جو کہ تو نے ادا کرنا ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ تو علی بن وزیر کہنے لگا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں پوری دلیل لے کر آیا ہوں تمہارے پاس۔ دلیل یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں جا کر میں کہوں کہ میرا قرض ادا کرو، اور جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر وہ مجھ سے دلیل مانگے تو میں کیا کہوں، تو جواباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ اس شخص کو کہنا کہ تو فجر کی نماز کے بعد روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور یہ بات صرف تو اور تیرا اللہ جانتا ہے۔ تو جب علی بن وزیر نے یہ بات سنی تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس شخص پر فخر بھی کرنے لگا
کہ اس کی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے میرے لیے یہ پیغام بھیجا۔ تو علی بن وزیر بڑی خوشی کے ساتھ اٹھا، اندر گیا، 3000 درہم لا کر اس شخص کو دیے اور کہا کہ یہ تیرا قرض ادا ہو گیا۔ جب وہ شخص واپس آنے لگا تو علی بن وزیر نے کہا ذرا ٹھہرو۔ اندر گیا، 3000 درہم لے کر دوبارہ آیا اور کہنے لگا یہ تمہارا انعام ہے جو کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام مجھ تک پہنچایا۔ جب وہ شخص پھر اٹھنے لگا تو علی بن وزیر کہنے لگا ذرا ٹھہرو۔ پھر وہ اندر گیا اور جا کر 3000 درہم اور لے کر آیا اور یہ کہنے لگا کہ اس 3000 درہم سے تم اپنا کاروبار شروع کرو اور اپنے بیوی بچوں کو کما کر کھلاؤ۔ تو وہ شخص بڑی خوشی کے ساتھ آیا اور آ کر اپنا قرض بھی ادا کیا، اپنے بال بچوں کو خوش اور راضی بھی کیا، اپنا کاروبار بھی شروع کیا اور بچوں کے لیے تحفے طوائف لے کر بھی آیا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں 3000 درہم کو ترستا تھا، تو نے مجھے 9000 درہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے عطا کیے۔ پھر وہ اتنے یقین کے ساتھ درود پاک پڑھنے لگا کہ جب بھی اسے کوئی مشکل اور مصیبت آتی تو وہ درود پاک کی کثرت کرتا۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر ہم سچے دل کے ساتھ اسے پڑھیں گے تو ہماری مشکلات انشاءاللہ آسان ہوں گی، پریشانیاں حل ہوں گی اور ہمیں قرب الہی بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انشاءاللہ بفضل خدا زیارت بھی نصیب ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوں، قرض میں مبتلا ہوں، بیماری میں مبتلا ہوں، تو اپنے مالک حقیقی کو یاد کریں اور درود پاک کی کثرت کریں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کے کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی بر وقت پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔